बात करते थे, जो एक तब्दीली की बात करते थे, ये है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान को एक रिफाही मुमलिकत के तौर पर देखना चाहते थे, एक वेलफेयर स्टेट के। और ये डायरेक्ट टैक्स है, ये कोई चीनी या लोहे या टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स नहीं लगा। ये उन शोबों के जो मालिकान हैं उनकी आमदन पर ये टैक्स है, उनकी नेट जो इनकम है उसके ऊपर ये टैक्स है। लिहाजा ये किसी एक आइटम या शय के ऊपर टैक्स नहीं है जो कि आगे पास ऑन हो जाए। ये टैक्स जो नेट आमदन के ऊपर है, जो अल्लाह ताला ने जिनको बेपनाह वसाइल से नवाजा है, ताकि वो भी आगे बढ़ें और इज़हार और कुर्बानी के जज्बे के साथ वो आम आदमी का बोझ बांटने के लिए आगे आएं और सखी के तौर पर सखावत करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। और जो लोग कहते हैं कि जनाब इससे बिजनेस स्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं। जिन लोगों ने अपनी आमदन से कारोबार बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि ये बड़े कारोबारी लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से और बेपनाह वसाइल से नवाजा है, वो यकीनन चाहेंगे कि हम इस मुल्क के गरीब अवाम की हालत बदलने के लिए आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिसको पिछली हुकूमत ने बैंकरप्सी दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया खुदा ताला के फजल करम से। और ये अल्लाह ताला का बेपनाह करम है और बेपाया फजल करम है। और मुतअद्दिदा अपोजिशन की जो क़यादत है उसकी मुशावरत से अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ बख्शा कि पाकिस्तान को दिवालियापन से निकाल लें। वहाँ से पाकिस्तान निकल आया है और IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने, बेपनाह कड़ी शराइत रखी, लेकिन जो पिछली हुकूमत ने मान कर उसकी धज्जियाँ उड़ाई। लेकिन हमने उनको ये तौफीक नहीं हुई थी कि साहिब सरबत लोगों को अपील करते कि आएँ आप गरीब आदमी का बोझ उठाएं। खुदा के फजल करम से मुतअद्दिदा हुकूमत को अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत इरादी दी और ये गाइड किया रब ताला ने, और हमने ये काम सरअंजाम दिया। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस मुल्क के अंदर खूर्दनी तेल का एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा होने जा रहा था, वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान उससे बच गया। इंडोनेशिया के सदर ने, मैंने उनको टेलीफोन कॉल की और उन्होंने मेहरबानी की, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई थी। फिर हमारे जो वज़ीर सनत वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए अपने ख़र्चे के ऊपर, और जब जहाज़ वहाँ से शिपमेंट चल पड़ी तब वो पाकिस्तान आए। इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान यकीनन जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर बहरान पैदा होने वाला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे पाकिस्तान बच गया है और अब खूर्दनी तेल की कोई कमी नहीं। इसी तरीके से दुनिया में गैस और तेल की बेपनाह कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूँकि हमें गैस के जहाज़ टेंडर्स किए, जहाज़ नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने ख़रीदी, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है। तो इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है
اور پچھلی حکومت کو ذرا غور سے سنیے گا پلیز، ذرا پلیز غور سے سنیں. پچھلی حکومت کو $3 پہ گیس مل رہی تھی، وہ نہیں خریدی. $5-6 پر لمبے عرصے کی گیس مل رہی تھی، وہ نہیں خریدی. اگر وہ خریدی ہوتی نواز شریف کے دور کی طرح، جب اس کو $13 پر ہم نے لانگ ٹرم معاہدہ کیا لمبی مدت کا، تو وہی گیس آج کام آ رہی ہے. اگر وہ گیس نواز شریف صاحب نے نہ خریدی ہوتی قطر سے، تو آج بے پناہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے. تو یہ کم عقلی، کم ظرفی تھی اس حکومت کی کہ جنہوں نے ان چیزوں کا فائدہ نہ اٹھایا اور پاکستان کو بحران میں مبتلا کر دیا. کوئلہ جو ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے دنیا میں، اور اربوں ڈالر پاکستان کے کوئلے کی امپورٹ پر خرچ ہو رہے ہیں. جو بجلی کے منصوبے جو سی پیک میں لگے تھے بہت جدید، اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہم، اور پچھلی حکومت یہ کر سکتی تھی، مگر پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے دن رات کوشش کی اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ کولیشن حکومت نے دن رات کوشش کی. خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ افغانستان سے کوئلہ کس طرح لایا جائے. آج ہم نے بڑی بھرپور میٹنگ کی ہے جس میں ہماری حکومت کے وزراء، متعلقہ سیکرٹریز، سول آفیسرز، افواج پاکستان کے آفیسرز نے مل کر بڑی بھرپور میٹنگ کی کہ افغانستان سے تورخم اور جو دوسرے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں سے یہ کوئلہ کس طرح آئے گا. اور وہ کوئلہ اسی کوالٹی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہوتا تھا اربوں ڈالر کے ذریعے. تو وہ کوئلہ اب انشاءاللہ اس کا انتظام کیا ہے ٹرانسپورٹ کا، ٹرکوں کے ذریعے، ریلوے کے ذریعے. یہ پچھلے 3 ہفتے جب IMF سے ہم کشتی لڑ رہے تھے، یہاں پر کوئلے کے لیے بھی کشتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے ایک ٹھوس فیصلے کیے ہیں. جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے. $2 ارب الحمدللہ $2 ارب بچیں گے، اور یہ کوئلہ آئے گا، اور روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے. روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا، اور جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا، اور اسی ایفیشنسی کا، جس سے کہ بجلی انشاءاللہ پیدا ہوگی ان بڑے منصوبوں میں. اسی طرح زراعت کے حوالے سے یہ خوردنی تیل جو ہے $4 ارب کا ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان میں ہم سن فلاور، کنولا اور وہ ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ، تو اس سے جو امپورٹڈ جو آئل جو ہم کرتے ہیں اس سے بچت ہوگی، اور ملک کے اندر یہ ہم پیدا کریں گے. اس کے لیے زرعی بھائیوں کو، جو کسان بھائیوں کو ہم ترغیب دیں گے، انسینٹو دیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہم کپاس اور گندم کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کوشش کریں گے کہ اس کی پیداوار بڑھائی جائے، جس سے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بحال ہوگی، توانا ہوگی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل مراحل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ ان مسائل کو، مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے، جس میں وقت لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، جس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. مل کر انشاءاللہ یہ اقدامات، یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں کرم فرمائے گا. مجھے کوئی اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم ان مشکلات سے ہم ضرور انشاءاللہ آزاد ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کام پر ڈٹ جائیں، اور دوسرے جو غیر ضروری کام ان کو ایک طرف کریں، اور ضروری کاموں کے اوپر اپنی پوری توانائیاں اور وقت اور اپنا جو اذہان ہے اس کو خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو کوئلے کا فارمولہ بتایا، آپ یقین کریں کہ $2 ارب یہ 3 ہفتے میں جو کوشش کی، بیٹھے تھے کہ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. اور اب کوئلہ انشاءاللہ افغانستان سے جولائی سے شروع ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کی ترسیل بڑھتی جائے گی. پھر وہ وقت آئے گا کہ 100% افغانستان کے کوئلے سے یہ پلانٹ چلیں کہ $2 ارب سال کے ہمارے بچیں گے، یعنی 400 ارب روپے آپ کی بچت ہوگی. اور اس سے
اپنا پاکستان کے جو ٹرکس ہیں ٹرانسپورٹ وہ چلے گی, ریلوے چلے گی. تو یہ وہ فوائد ہیں. اسی طریقے سے بے شمار اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھائیں گے اگر ہم ہوش و حواس سے کام لیں گے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ رب سے اس کے حضور ہم سر بسجود ہوں, اس کے آگے جھکیں کہ پاکستان جو دیوالیہ پن سے نکل گیا, اب ہمیں خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے. مشکلات ہیں اور بڑے مشکل چیلنجز آئیں گے, ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا, لیکن قوت ارادی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور یہ مسائل ضرور حل ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہم تکنیکی مدد لیں, ان سے ہم انویسٹمنٹس لیں, سرمایہ کاری لیں, ٹریڈ ان سے حاصل کریں. یہ کشکول کا زمانہ اب ختم ہو جانا چاہیے, اور ہوگا کیوں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ایک اپنا بالکل لوگوں کے آگے کشکول لے کے جائیں. یہ انشاءاللہ ختم ہوگا, یہ وقت ختم ہوگا, نیا زمانہ آئے گا اور نئی رت آئے گی انشاءاللہ. شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلے دنوں اور مہینوں میں ہم نے کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو لکھ لیں, اللہ نے چاہا تو یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی, اور یہ 14 مہینوں میں متحدہ جو ہماری حکومت ہے کولیشن کی, یہ ضرور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئے گی. آپ کو یقین رہنا چاہیے, یقین محکم کے ساتھ کام کریں گے تو بس پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی. خدا آپ سب کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان.